اور کچھ بعض آسوں برائیوں کی حامل ہیں جو جماعت میں امید کی جائیں گی اور انتظار کی جائیں گی. اور میں یہاں پبلک میں دیکھ کرنا مناسب نہیں میں دل کر جاتا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو برائی سے روکتی ہے اور اس سے نیکیاں جو آتی ہیں اور نماز کی گامزن دینا چاہتی ہے. تو آیا اگر ایسے احباب کی کوشش کے باوجود وہ نمازی نہ بنے تو کیا ان کے لیے جماعت میں ایسی کوئی جیسے چندے کے بارے میں ہے راضی کرنے کے طور پر سرکار نہ دو اسی قسم کی کوئی جو لازمی چندہ نہیں دیتا کیا کرو اسے سرکار تک نہ دو جو لازمی چندے نہیں دیتا وہ سنا تو دے سکتا خود ہی. آپ نے کیا لینا ہے؟ سرکار بہت صاحب کو اختیار ہے جس کا چاہے دے. پوائنٹ صرف یہ ہے کہ چندہ تو پتہ لگ جاتا ہے آپ کو جاسوسی نہیں کرنی پڑتی. جو نہیں دیتا آپ کو پتہ نہیں دیتا. نماز میں آپ کے پاس کیا فرمانا ہے کہ گھروں میں گھس گھس کے پتہ کریں گے وہ الگ نہیں پڑتا کہ نہیں پڑتا. وہ ان کے جو نہیں یہ کام تجسس کرتے اس کے آپ کو اسلام اجازت ہی نہیں دیتا. عبادت کا معاملہ جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اس سے آگے آپ کو پڑھنے کا حق نہیں ہے. اس جگہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عبادت نہیں کرتا تو اس سے یہ سختیاں کرتا. اپنے بچوں پر بھی پورا اختیار نہیں دیا. آپ نے فرمایا کہ بچوں کو 7 سے 10 سال کی عمر میں پیار سے نرمی سے طریقے سے عبادت کرنا سکھاؤ اور عبادت پر آمادہ کرو. 10 سال سے 12 سال صرف 2 سال کا راستہ ہے. اس میں سختی نہیں کرنی پڑے تو کرو لیکن زیادہ چہرے پر نہیں مارنا اور زیادہ ناجائز سختیاں جو باقی تعلیم کی کہتے ہیں وہ نہیں کرنی. 12 سال کے بعد ہاتھ روک لو. وہ بالغ ہو چکا ہے وہ خدا کے سامنے خود جواب دے. یہ تعلیم ہے. اس کے بعد آپ کو مجھے کیا حق ہے کہ ہم کسی اور قسم کی حرکتیں ایسی کریں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آگے قدم رکھنے والی بات ہے. دوسری بات ایک اور بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ صبح کی نماز کے وقت کہ جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے گھروں میں آرام کر رہے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ اگر بکری کے پائے پکے ہوئے ہوتے تو وہ اٹھ کر دوڑتے. یہ ان کی نفس کی حالت ہے ان کی. لیکن ایسی عظیم نعمت خدا تعالیٰ کی عبادت صبح کے وقت اس میں وہ حاضر نہیں ہو رہے ہیں. بڑے درد کا اظہار فرمایا اور یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے متعلق میرا تو دل چاہتا ہے کہ کسی کے سر پر لکڑی کے گٹھے اٹھواؤں اور ان کو گھروں سمیت آگ لگا دوں لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں. سمجھے؟ نماز کے متعلق زبردستی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں جبکہ جذبات کا یہ حال تھا اس وقت یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں جلنا بہتر ہے پر اس بعد میں جل لیں گے. یہ تمثیل تھی جو آپ نے بیان کرنا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نماز کے معاملے میں تجسس بھی کرو لوگوں کے گھروں سے پتہ کرو ان کے رشتے داروں سے پوچھو گھر میں پڑتا ہے کہ نہیں. یہ تو بالکل ناجائز بات ہے. نصیحت کریں ہمدردی سے تقویٰ سے دروازے پہ شک لٹائیں ان سے. لیکن اگر وہ نہیں پڑھتا تو اس کے متعلق تعزیری کارروائی نہیں ہو سکتی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وصیت اس کی نہیں ہو سکتی. وکیل صف اول کا وہ اور معاملہ وہ سزا نہیں ہے وہ ایک استحقاق کا معاملہ ہے. جو شخص صف اول کا اپنے دینی لحاظ سے ایم ڈی نہیں ہے اور اس کے متعلق تحقیق کر کے 100% ثابت کرنا ہمارا ذمہ ہی نہیں ہے. اس میں ہم شہرت پر جاتے ہیں. صرف اگر ایک ایسا شخص جس کی شہرت خراب ہے اسی بنا پر ہم وصیت رد کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا حق نہیں ہے بلکہ یہ جماعت کی جماعت کا اس سے سب سے شروع ہے کسی کی وصیت قبول کر لو اس سے معلوم رہ جائے. اسی طرح اگر کسی کی شہرت خراب ہو تو عہدہ بھی ہو سکتا ہے اس کو نہ دیا جائے. یہ جائز ہے. اس کی اجازت دی جا سکتی کہ ہماری شہرت اچھی نہیں لوگوں کو برا اثر پڑتا ہے عہدہ کسی کا حق نہیں ہے. جماعت کی مرضی ہے کسی کی سپورٹ کرے یا نہ کرے اس لیے وہاں بحث نہیں ہوتی. وہ سزا نہیں ہے بلکہ
دوسروں کو ایک تکلیف سے بچانے کی خاطر ایک اقدام ہے، اور کسی کو حق سے معلوم کیا نہیں جا رہا کہ مجھے عہدہ لینا حق ہی نہیں ہے کسی کا، سمجھے پوائنٹ؟ جی جی وہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو تکلیف پہنچانے کی خاطر نہیں بلکہ اس مجبوری کی خاطر ہے۔ جو بے نماز مشہور ہے یا جو اس کا چال چلن رہتا ہے، جو پاس میں بھی چلا جاتا ہے، اس کی شہرت گندی ہے، اس کے فل جماعتی عہدے کریں گے تو پھر آگے باقی لوگوں پر بہت ہی برا اثر پڑے گا، اور انہیں آگے کیا نصیب کرنے سے اس قسم کے اقدامات تک کی اجازت دی جا سکتی ہے، باقی دروگا نہیں ہم بن سکتے۔ بے نمازی کی اسلام میں تعریف کیا ہے؟ یہ اسلام میں اس کی تعریف بھی کوئی نہیں کی، بے نمازی اور اس سے تعریف کرتے ہیں۔ بے نمازی جو ہے وہ باہر بے نمازی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جائے گا، وہ پکڑا جائے گا، المسلمین وہ کہے گا نماز کیوں جہنم میں گئے کہ میں نماز بھی پڑھا کرتا تھا، ایسی باتیں بہت ہیں جس سے بڑی سخت سزا اور عقوبت کا ذکر ہے، مگر اور کوئی تعریف نہیں کی گئی۔ 4 نمازیں پڑھتے ایک چھوڑ دیتا ہے، 2 پڑھ لیتا ہے ایک چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کو اختیار کوئی نہیں اس کے معاملے میں اس طرح کے دخل دینے کا، سمجھانے کے لیے 5 نمازیں پڑھ رہا یہی کہہ آپ کو پرانے 5 کی نہیں ہے، تم لوگ کون بدلتے ہو کام کا، لیکن اگر کوئی چھوڑتا ہے اللہ جب سے جانتا ہے کہ وہ چھوٹی اس سے کیا ہوا، کس مقام پر کھڑا ہے وہ۔ کئی لوگ بے نمازی حالت سے نماز کی طرف حرکت کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ایک کر کے کرتے اٹھاتے ہیں قدم، ان کو اگر گلہ رکھتے مل جائے تو وہ قدم بھی ان کا مارا جائے گا۔ کئی آدمی میں جانتا ہوں وہ پہلے عہد کرتے ہیں کہ اچھا لگے میں صبح کی نماز ضرور پڑھوں گا، ایک شریعت کے لحاظ سے بولا جائے گا تم 4 نمازیں چھوڑے تم جانے لگے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو پیار سے دیکھ رہا ہو کہ اس نے لے کر قدم اٹھایا ہے، اگلا قدم بھی میں آسان کر دوں گا۔ اس لیے بندے اور خدا کے معاملات میں دخل اندازی کا کسی کو حق نہیں ہے، عمومی نصیحت کا حق ہے، وہ ضرور کریں، لیکن ایسی تفصیلی درسوں میں جا کے کہ تمہاری 3 بھی نہیں قبول ہوگی، تمہیں 10 نہیں پڑی، تمہاری 4 نہیں قبول ہوگی، تمہیں 5 نہیں پڑی، یہ ذاتی طور پر نہیں کہنا جائز، انفرادی طور پر یہ کہنا جائز نہیں، لیکن مسئلے کے طور پر کہنا جائز۔ مسئلے کے طور پر ان معنوں میں کہ 5 نمازیں فرض ہیں، کسی کو حق نہیں کہ اس کو کم کرے، بس اس سے زیادہ کوئی آدمی عملاً جو نماز چھوڑتا ہے، وہ بغاوت کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس سے سب نمازیں کر دی، یہ نصیحت کی باتیں ہیں، اور دوسرے ماحول میں بھی باقی لوگ بھی کرتے رہے، مگر کسی فرد کو پکڑ کے یہ بات کہی ہو، یہ میرے آج تک میرے ذمہ میں اس طرح یہ ترجمہ مہینے کافی قرضہ کر ہوا ہے۔ ظہور مہدی آخر